موصوف جب ناظم صاحب کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسٹیج پر حاضر ہو چکے ہیں، کیوں نہ آپ سے بھی دو تین سوال کر لیا جائے؟ تو بتائیے، اسکرین ٹچ موبائل میں جب قرآن کھلا ہوا ہو تو بغیر وضو کے اس کی اسکرین پر انگلی رکھ کر قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ موبائل کی اسکرین پر ظاہر ہونے والی قرآنی آیات کا حکم مطبوعہ قرآن پاک کے مانند ہے، لہٰذا اس کو بلا وضو ہاتھ لگانا جائز نہ ہوگا، البتہ کسی مخصوص قلم یا اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تلی وغیرہ سے اوراق پلٹنے کی گنجائش ہے۔ بحوالہ رد المختار، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 488۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی سلیس انداز میں میرے سوالوں کا جواب دے دیا، تو میں ایک اور سوال کر کے آپ کو رخصت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ تو بتائیے، نماز میں فون کی گھنٹی بجے تو کیا کریں؟ ایک ہاتھ جیب میں رکھے رکھے بند کر دے، اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، اور اگر جیب سے باقاعدہ نکال کر دیکھ کر بند کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ عمل کثیر کا ارتکاب ہوتا ہے جو مفسد صلاۃ ہے۔ بحوالہ کتاب النوازل، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 189۔ موصوف آپ صفت نجاح کے ساتھ متصف ہیں، لہٰذا آپ جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عدنان سلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موصوف آپ سوالات کا جواب دینے کے لیے اسٹیج پر حاضر ہو چکے ہیں، تو بتائیے، انٹرنیٹ، ویب سائٹ، فیکس، ای میل، کانفرنس، ٹیلی گرام اور ٹیلی فون پر نکاح کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ نکاح میں چونکہ یہ ضروری ہے کہ دو گواہ مجلس نکاح میں حاضر ہو اور ایجاب قبول دونوں سنیں، اس لیے انٹرنیٹ، ویب سائٹ، فیکس، ای میل، کانفرنس، ٹیلی گرام اور ٹیلی فون پر نکاح کرنا درست نہیں ہوتا۔ اگر دوسرے شہر میں نکاح کرنا ہو تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس شہر میں کسی شخص کو اگر دوسرے شہر میں نکاح کرنا ہو تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس شہر میں کسی شخص کو اپنے نکاح کا وکیل مقرر کر دے کہ وکیل دوسرے کے ساتھ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرے، اس طرح نکاح صحیح ہو جائے گا۔ مستفاد از فتاوی قاسمیہ، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 117۔ موصوف آپ کا جواب درست ہے۔ اب آپ سے اگلا سوال، جو لوگ میموری کارڈ میں فلم اور گانا وغیرہ لوڈ کرتے ہیں، ان کی کمائی کیسی ہے؟ جو لوگ میموری کارڈ میں فلم اور گانا وغیرہ لوڈ کرتے ہیں، ان کی کمائی مکروہ تحریمی ہے۔ قال اللہ تعالی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سورہ مائدہ، آیت نمبر 3، رد المختار، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 562۔ موصوف آپ کا جواب صحیح ہی نہیں بلکہ اصح ہے، لہٰذا آپ اسٹیج چھوڑ کر اپنی جگہ لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ سلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موصوف جب ناظم صاحب کی آواز سن کر حاضر ہو گئے ہیں تو آپ سے بھی دو تین سوال کر کے آپ کو رخصت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ تو بتائیے، بذریعہ موبائل بغیر تصویر کے گانا سننا کیسا ہے؟
کے ساتھ ہو یا بغیر تصویر کے ہو یا کسی اور طرح سے، جیسا کہ شامی میں ہے وہ استماع والمزماری وغیر ذلك حرام، کہ باج دماغ اور باسوری وغیرہ سے لطف اندوز ہونا حرام ہے۔ شامی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 279۔ موصوف آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جی تو نہیں چاہ رہا ہے کہ آپ سے دوسرا سوال کروں، لیکن ہم مجبور ہیں سوال کرنے پہ، تو آپ بتائیے، کچھ لوگ مصافحہ کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ سینے پر ہاتھ پھیرنے کا ثبوت کہیں نہیں ہے، اس لیے اس عمل سے احتراز کرنا چاہیے۔ بحوالہ بخاری شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 2697۔ موصوف آپ صفت نجاح کے ساتھ متصف ہیں، لہٰذا آپ کی جگہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ لوگوں نے ابھی اتنے مسائل سے آپ لوگ واقف ہوئے، جو حضرات یہاں نہیں ہیں یا نہیں سن رہے ہیں وہ محروم رہ گئے ایسے ایسے مسائل سے، جسے سابقہ پڑھتا رہتا ہے اور انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں کہیں